الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بارو آقا دی آمد وسط مل کے صلوات صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تحریر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کل ایمان یک زمان نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنہ تلانت شہدائے کربلا دے قاتلان تلانت برائے تاجیل ظہور امام زمانہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأهل التقوى واليقین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على أمير المؤمنين وإمام المواحدين الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين أما بعد قال الرحمن في القرآن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد میرے تمام معزز محبان اہل بیت عاشقان سید الشہداء عزاداران مسجد کربلا دعا ہے کریم اللہ تساں سارے دی خلوص حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے کریم اللہ اس پاک ذکر دا صدقہ جتنے مومنین حاجات رکھتے ہیں جتنے مومنین پریشان ہیں اس عزاداری دا صدقہ تمام دیاں پریشانیاں دور فرما بالخصوص دختر بیمار ہے اس نے ہر روز دعا کی اپیل ہے کریم اللہ اس دختر نو جناب سیدات دکھان صدقہ شفا کلی عطا فرما کریم اللہ ساریاں تمام جائز اور نیک حاجات بالخصوص واجب ترین دعا حجت اللہ بقیت اللہ یوسف زہرا امام زمانہ دے ظہور استعجیل فرما اپنی اپنی پریشانی دوری واسطے اپنی حاجات اور آبی واسطے بیماران دی شفایابی واسطے بالخصوص نرجس دار حقیقی منتقم کربلا امام زمانہ دے ظہور استعجیل واسطے محبت بھری صلوات پڑھو
صل على محمد وآل محمد میرے نہایتی ولی الاحترام سادات و مومنین کلمہ دو سوشیہ بھائی کل دی مجلس عرض کیتا جو اللہ نے رسول دی تمام زحمات کا بدلہ درہم و دینار نہیں دیے بلکہ اے فرمایا کہ اگر تساں دینا چاہتے ہو وقت ایسا یہ کوئی مدلیاں جو ساڑھے اقربان نال مغدت کرتا کل مغدت کا ایک پہلو سب تو آسان اور سادہ پہلو بیان ہویا جس نے مغدت لسانی بھی آگ سکتے ہو مغدت زبانی بھی آگ سکتے ہو آج انشاءاللہ مغدت کا دوسرا پہلو جو مغدت مختلف ذریعے دنال اہل بیت دنال اظہار کا فقط کلمہ پڑھنے کا نام نہیں میری گفتگو آج موضوع کرا لیتے وہ یہ ہے جو جیرا کچھ اہل بیت پسند کر دیں وہ اساں بھی پسند کریے اور جیرا نام پسند کر دیں اس کو اساں بھی دور ہوئیے اس کا نام مغدت ہے جیری شہن کو مقام اور مرتبہ دے وانے اس کو اساں بھی مقام اور مرتبہ دے لیے اور جیری چیز تو وہ کنارہ کشی اختیار کرن اساں بھی کنارہ کشی اختیار کریے اس کا نام مغدت ہے سادہ جی کر لے والدین بھی فرما بردار اولاد کو قبول کر دیں نافرمان کو قبول نہیں کریں کبھی ہر اولاد جی کرے اس دی بیٹھے کے محفل محلے تعریف کر دیں کہ میرے اس بیٹے یا بیٹی دی کیا ہی بات ہے اس دی کیا ہی بات ہے میں نے اتنی عزت ملی میں نے اتنا مقام ملیا اس بیٹے یا اس بیٹی دی وجہ تو کیا تو روز معاشر جدہ مغدت آلیاں میں اکٹھا کیتا ویسی تے ساڑھا اہل بیت دے مطابق عمل کرنا اہل بیت دے بزرگی اور عزت دا باعث لیکن اگر ساڑھی مطابقت نہ ہوئی تے وقت ہو سکتا ہے انہاں مقدس ہستیاں واسطے شرمندگی دا باعث اہل بیت دے چیزوں کو مقام دیتا ہے اس کو اساں بھی مقام دیتا اگر انہاں والدین کو مقام دیتا ہے وقت ساڑھا فریض ہے جو اساں بھی والدین میں عزت احترام اور مقام دے اگر والدین نے اپنی اولاد کو بہترین تربیت کی ہے اہل بیت اس سے خوش ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام سارے تو توقع ہی رکھتے ہیں کہ اپنے فرزندہ دی اپنی بیٹی دی تربیت اس طرح کرو جس طرح اساں اہل بیت اپنی اولاد کی تربیت کی ہے ساڑھے آنکھ کے معاشرے ایک وبال بن گئے شاید اساں ویکھا ویکھی زیادہ آ گیا فلانا کیا اکسیاں فلانا کیا اکسیاں اگر کسی بندے کو پوچھا جاوے جو تیری اولاد کتنی ہے اگر اس کے کول ایک بیٹی ہے دو بیٹیاں اگر بیٹا نہیں تو وہ محفل شرمندگی محسوس کرسی اپنے آپ کے اندر وہ کافی کمی محسوس کرسی احساس کمتری دا شکار ہو گئے جبکہ یہ تربیت اہل بیت نہیں ہے یہ سیرت اہل بیت نہیں ہے اساں سمجھتے ہیں جو معاشرے دے اندر اس ظاہری دنیا دے اندر بیٹے کا ہونا بہت زیادہ مقام ہے جبکہ اسلام دے اندر اللہ نے بیٹی کی عظمت دے بسے میں پہلے اپنی گزشتہ مجلس سے عرض کر بھی کیا کہ اللہ نے اس بدبخت دے جواب دے مقابلے جس نے تانا ماریا ہے جو رسول کول بیٹا نہیں ہے اللہ نے کوثر عطا فرمایا اور اگر اساں اسلام دے اندر کرداراں دا مظاہرہ کریے جس عزاداری نو اج اساں برپا کر رہے ہیں جڑا مکتب ساڈے کول صحیح و سالم اور پوری روحانیت دے نال آ چکی ہے جڑی ولایت و امامت اہل بیت ساڈے تک پہنچی ہے انہاں وچ بھی ترائے مستورات دا بہت زیادہ مقام ہے انہاں دی بہت زیادہ محنت ہے ایک دختر رسول ایک دختر امیر المومنین اور تیسری دختر حسین بن علی
دختر رسول دا کیا مقام کہ جدا رسول خدا نو خبر ملی جو اللہ نے مینوں حضرت فاطمہ زہرا جیسی بیٹی عنایت فرمائی ہے تے رسول خوش ہوئے، لیکن وہ زمانہ ہا جدا بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا ویندا ہے، وہ زمانہ ہا جدا بیٹیاں نو ہیچ سمجھیا ویندا ہے، اپنے اوتے زحمت سمجھیا ویندا ہے، بلکہ ان جاکاں لوگ اپنی بے عزتی دا سبب سمجھدے ہن۔ اس دور وچ جدا رسول نو محفل وچ پتہ لگا، رسول خوش ہوئے، لیکن ایک بندے دے چہرے تے پریشانی دے آثار، نفرت دے آثار۔ رسول خدا نے فرمایا بندے خدا تجھے نہیں پتا میرے گھر اللہ نے رحمت نازل فرمائی ہے، وہ رحمت ہے جس کی خوشبو تو فائدہ میں حاصل کرنا ہے، لیکن اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے خود عطا کرنا ہے۔ رزق میرے ذمہ کوئی نہیں، لیکن اس کا پھل میں نو ملنا ہے، اس کا مغز میں نو ملنا ہے، اس کی خوشبو میں نو ملنا ہے۔ اس واسطے بیٹیاں دے ہومن تے پریشان نہ ہویا کرو، بلکہ خوش ہویا کرو۔ اور رحمت العالمین نبی نے فرمایا جس گھر دے اندر بیٹی ہوگی اللہ اس گھر دے اتے ہر روز 12 رحمتہ نازل کر دے۔ کتنی رحمتہ نازل کر دے؟ سن صرف اتنی دسیا ویندے جو بیٹی رحمت ہے، جبکہ اللہ نے اس خاتون نو بالخصوص اسلام نے اس خاتون نو جدہ دنیا دے شرف و عزت بخشی تا اس نو عظمت دے 3 تاج پہنا ہے۔ کتنے تاج پہنا ہے؟ 3 تاج۔ فرمایا یا تا بیٹی ہو سی گئی، یا زوجہ ہو سی گئی، یا ایک والدہ ہو سی گئی۔ کتنے مقام اسلام نے عطا فرمایا، یا بیٹی، یا زوجہ، یا وقت کسے بچے دی ماں ہو سی گئی۔ جدہ بیٹی کا لقب عطا فرمایا، اے عہدہ اور تاج عنایت فرمایا، فرمایا جس گھر چ بیٹی ہوئے اللہ تعالیٰ اس گھر تے 12 رحمتہ ہر روز نازل کر دے۔ وقت فرمایا صبح تو لے کے شام تائی وہ وقت کوئی نہیں اس وقت وچ اللہ دے رحمت دے فرشتے اس گھر تے نازل نہ ہوندے ہون، جو جاگیے زمین تے اس گھر دی زیارت کریے جس گھر دے اندر دختر اور بیٹی بیٹی ہو۔ عظیم روایت ہے، یعنی وہ گھر معصوم پہ فرمیندین فرشتیاں دی زیارت گاہ بن گئے جس کے اندر بیٹی موجود ہوئے۔ اور وقت فرمایا جدہ فرشتے واپس بیٹھے جدہ پلٹتے پہ ہوندے اس بیٹی دے والد حق کے ہر روز دے بدلے ایک سال دی عبادت کا ثواب ملتا۔ فقط والد دی ذمہ داری کیا ہے؟ بیٹی دی پرورش کرے اور اس کی بہترین تربیت، اس کا بہترین نام رکھے، بہترین پرورش کرے، اس کی ضروریات پورا کرے، اور اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اس کی بہترین تربیت کرے۔ اور یہ رسول خدا کی حدیث ہے، باقی معصومین کو بھی نہ کرے۔ فرمایا جڑا بندہ 3 بیٹیاں کی پرورش اور تربیت کرے واجبت لہ الجنہ، اللہ اس بندے تے جنت نو واجب کرا دے۔ سوال کرنا لیتے سوال کی اگر کوئی بندہ 2 بیٹیاں کی تربیت کرے، فرمایا اللہ اس بندے تے جہنم دی آگ کو حرام حرام۔ حتیٰ کہ روایت ایک بیٹی دے بارے کہ کوئی بندہ اپنی بیٹی نو پرورش کرے، اس کی ضروریات پوری کرے، اس کی تربیت کرے، جدہ قیامت دا دن ہو سی وہ بیٹی والد اور جہنم دے درمیان دیوار بچے، والد نو آپ نو بچے سکے۔ لیکن اصل کے آتے ہیں بیٹا ہوئے تمام، بیٹا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن معصومی دی روایتہ کرو 6ویں تائیدار ولایت میں بندے نو آکیا اپنے صحابہ نو آکیا جو اپنے بیٹیاں دی اتنا زور دے دیو، یہ بھی یاد رکھیا ہے بیٹا نعمت ہے، بیٹی حسنہ ہے یعنی نیکی ہے۔ روز قیامت نعمت دا سوال ہو سی گیا اور حسنہ دا اللہ اجر عطا فرمائے۔ انہوں میں جو بیٹیاں دا حساب دے رہی ہے، بیٹی جس تو دور رہن دے آس جس کے حقوق ادا نہ کرتے، جس کا خیال نہ کرتے، جس نے اس وقت اچھی تعلیم نہیں دیتی وجہ ایک برایا مالی
ہو سکتا ہے وہ سارے واسطے روزے قیامت نیکی بن منجے جس میں سارا پروٹوکول دیتے رہے ہیں وہ سارے واسطے آزمائش اللہ دے نبیاں نے بیٹیاں منگیاں رحمان کو میرے اللہ بیٹی عطا فرما پوچھا گیا کیوں منگتے ہو آپ کیا سچاتے ہیں جو ساڑھے بعد ساڑھے سے گریہ کرنا بات کوئی دنیا چھوڑے بیٹے نہیں روندے اپنے والدین دے ٹوٹ جاؤں دے بعد کون روندیاں رہندیاں بیٹیاں نبیاں نے خواہش کی خود روایت کا زندہ نبیاں نے خواہش کی اس واسطے بیٹی دے جو ساڑھے بعد ساڑھے سے گریہ کر بیٹی دا مقام اتنا وقت اللہ میں رحمت اللہ عالمین نبی نو جڑی بیٹی عطا فرمائی وقت اس دا اتنا احترام کیتا تو جدہ بھی وہ بیٹی نبی دے سامنے آئیے محفل چاہیے نبی نے اپنی مسند چھوڑ کے اپنی بیٹی دا استقبال کر کے لوگاں کو دسیے جو اسلام دے اندر بیٹی کی قدر و قیمت کیا اور میں اپنے شاد اخلاق امید جو میرے افطار کیا نہ حرام دے بیمہ سنت ہوں دے خطیب عنایت اللہ ناصر رفی وہ پہ فرمیتے ہیں میں ایام فاطمیاں رہبر معظم جڑا خمسہ کریں دے تہران دے اندر میں وہ دی مجلس اس کتاب کر رہا جدہ میں یہ روایت پڑھی نا جو جدہ بھی جناب سیدہ مولے ہیں رسول اٹھی کے استقبال کریں دیا آدھن مجلس میں بعد مقام معظم رہبری آیت اللہ خامنائی نے فرمایا ناصر رفی روایت اتھو تک نہیں جتھو تک میں روایت پڑھیں نا فقط اٹھ کے استقبال نہ کریں دے بلکہ پیغمبر خدای ٹول پہنچیاں جدو فاطمہ آندھی پئی ہو گیا ہاتھ پکڑ کے لے آندیاں اور اپنی جگہ تے بٹھائیں دے اور اس کے بعد روایت خاموش اس کا مطلب ہے علماء مورخین محدثین یہ لکھتے ہیں اس کا مطلب ہے روایتی خاموشی یہ دستی ہے جدہ تک جناب زہرا بیٹھے رہنا نبیان دا سلطان کا یہ مقام لیکن اس بیٹی نے وہ میوہ وہ اجر گرا اثر مغزہ یوں بھی معاشر المطاف وہ بیٹے اور بیٹیاں زمانے میں دیتیاں جنہاں نے اسلام دا سر بلند امادی گود دا اثر ہے تربیت کی تھی حسنین شریفین جیسے بیٹیاں کی زینب بنت علی جیسی بیٹی کی تربیت کس نے کی تھی جناب گھر دے ماحول دے اندر اور میں میرے خصوص اپنی گڑیاں ساڑیاں مشمورات پردے چاہیاں میرے خصوص مجلس اعزاز سورن واسطے انہیں کہ نماز کرساں جو تہاڑی ذمہ داری شاید ساڑھے نہ زیادہ ہے تہاڑی تربیت زیادہ اثر کرتی ہے اولاد دے ہوتے جب حضرت خمینی نے انقلاب شروع کیتا بڑے بڑے لوگاں نے حتی بعض علماء جنہوں نے انقلاب دی سمجھ نہیں پئی انہاں آگیا خمینی اتنا بڑے دشمن کا مقابلہ پہ کرتا ہے تیری فوج کے دے حضرت خمینی نے فرمایا میری فوج مادی گودہ دے اندر موجود انہاں کہ فوج کیا کرتی حضرت خمینی نے فرمایا ایک وعدہ تجھا کرو دوسرا وعدہ میں کرتا ہوں نہ کہ انقلاب کیویں آسی حضرت خمینی نے فرمایا تسا میں کو پاکیزہ ماما دے ہو میں تمہیں پاکیزہ فوج دے مادی گودہ اتنا اثر تربیت دا اتنا اثر تو سمجھ کے اسی گھر مسلح میں چھانے ہو تو ہمارا بیٹا یا بیٹی ہمیں 2 سال دے ہمیں 3 سال دے وہ بھی تصویر لے کے توڑے نال رہنا وہ بھی مسلح لے کے توڑے نال بہران رہنے کا اگر 500 شام موبائل تے لگی رہے وعدہ ہے جو میری اولاد بڑی بگڑ گئی ہے ہر وقت کارٹونہ دا کھاڑے نہیں چڑھتی ہر وقت موبائل دا کھاڑے نہیں چڑھتی یہ ہم نشینی اثر لکھنے لکھنے جیسا ماحول ویسا اثر اگر ماحول ایسا ہوئے جیسا جناب سیدہ دے گھر دا ماحول آئی بد بیٹے حسنین شریفین بنے ماحول کیسے خود مولا حسن روایت کرتے جو میں عشاء دی نماز بعد دیکھیا
جو میری اماں مصلی سے بہ کے عبادت کرنی شروع کی تھی، دستے دعا بلند کی تھے، میری اماں نے دعا منگنی شروع کی تھی، میرے دل وچ خیال آیا میں بھی اماں دے پیچھے جا کے دعا منگا، اماں دعا کرسی میں آمین آدر آسا۔ مولا حسن فرمائے دن جو رات دے ویلے اماں شروع ہوئی، تہجد دا ٹائم شروع ہو گیا، اماں دعا منگدی رہی، میں حسن آمین آدر اماں دعا منگدی رہی، میں حسن آمین آدھر رہا، لیکن میں حیران ہویا، اما ہاتھ دعا دے بلند کر کے قدا آدھی میرے اللہ انسانیت نو ہدایت عطا فرما، قدا دعا منگ دی میرے اللہ مسلمانہ نو ہدایت عطا فرما، قدی آدھی میرے اللہ میرے بابا دے اصحاب تے رحم فرما، قدی فرمایا میرے اللہ میرے شوہر دے اصحاب تے رحم فرما، قدا فرمایا میرے اللہ میرے حسن و حسین دے دوستان تے رحم فرما، رات تو لے کے صبح تہجد تک میں حسن انتظار کرتا رہا، جو میری ماں زہرا اپنے واسطے کچھ منگے تو میں حسن آمین آمین، میری ماں اپنے واسطے کچھ منگے تو میں حسن آمین آکھاں، لیکن صبح ہو گئی اماں اپنے واسطے کچھ نہیں منگیا، میں صبح اماں دا دامن ہلا کیا کہ اماں ساری رات تساں دعا منگ دے رہے ہو، میں حسن آمین آدھا رہا، لیکن انتظار ہی کرتا رہا جو تساں کچھ اپنے واسطے منگو۔ جناب سیدہ نے فرمایا میرا بیٹا کیا کرا، اللہ نے انسانیت حقوق ہی اتنے زیادہ نسین جو اپنی باری ہی نہیں آئی جو اپنے واسطے دعا منگو۔ یہ تربیت ہے، یہ گھردہ ماحول، اساں اپنے پیچھے کیوں ٹور گیا، نفسی دا شکار کیوں ہو گیا، اساں دے ہاتھ دعا دے چاہنے ہیں سب پہلے میرے اللہ میرے گناہ معاف، میرے اللہ میرے رزق برکت بخش، میرے اللہ میری اولاد کو دیکھ کر، جبکہ معصوم کو پوچھا گیا جو دعا دی قبولیت کرامنی ہوئے تو طریقہ کیا ہے، معصوم فرمایا دوجہ نے حق کی دعا مانگا اللہ تیری دعا قبول کرنے سے۔ معصوم کو پوچھا گیا دعا مانگنے ہم قبول نہیں ہوتی، معصوم فرمایا دوسرے دی زبان تو دعا منگا، اس زبان تو دعا منگا جس دنال تو گناہ نہ کیتا ہوئے، غیبت نہ کیتی ہوئے، جھوٹ نہ بولیا ہوئے، غنا نہ کیتا ہوئے، اس نے امت چغل خوری نہ کیتی ہوئے، پوچھ دے مولا او کیڑی زبان ہے، فرمایا اپنے دوسرے مومن بھائی نو آگ کے دعا منگوا، جو او زبان وہ ہے جس دنال تو گناہ نہیں کیتا، اللہ تیری حاجات پوری کر دی۔ لہذا اللہ نے جناب سیدہ عطا فرمایا اور اس عظیم ہستی نے اتنا بہترین نمونہ عمل سارے سامنے پیش کیتا جو بابے باپ نہ پہ گیا سیرت النساء العالم، میری زہرا فقط اس دور دے اندر دی خواتین دی سردار نہیں ہے، فقط عرب دی سردار نہیں ہے، سیدت النساء العالمین کسے بردے نے چھویں تائیدار ولایت میں فرمایا تو ساتھ آدران تو جو میری ماں سیدہ ہے، میری جدہ سیدہ ہے، ایک کمال نہ ہویا، اللہ نے ایک ہوتا دے حضرت مریم بھی عطا فرمایا، صادق آل محمد نے فرمایا بڑا فرق ہے، ہی سیدت الزمانے ہی جناب مریم اپنے زمانے دی عورتہ دی سردار ہے، وجدہ فاطمہ سیدت النساء العالمین ساڑھی امہ زہرا کائنات دی تمام عورتوں دی سردار، تمام واسطے نمونے ہمارے ایسی تربیت، دروازے زہرا دے دستک، آواز بابے یا زہرا میں احمد مصطفیٰ، بابا دستک کیوں دیتی اندر آجا، نہیں میرا بیٹا میں اکلا نہیں، میرے نال کوئی مہمان ہے، اچھا بابا صاحب تھوڑا جا رک جاؤ میں پردے دا انتظام کرا، میں پردے دا ساڑھے اندر ماشاءاللہ بھولا ڈولا ہو گئے، ماشاءاللہ دوست کی جڑے کو بھی گھر دے سامنے ہیں، بہنا برامان البان نصیحت ہے، ساڑھا برتن ایک کے ساڑھا اسلام کیا ہے پہلے یہ بیٹھے، مودت اہل بیت کیا ہے پہلے یہ بیٹھے، اس معاشرے نے کئی خرابیاں پیدا کر دیا، اس آزادی نے کئی خرابیاں پیدا کر دیا، پھر آسان لوگ منہ بولے بہن دے برا بڑھ گئے ہیں، ایک دوجہ تو پردے دا خیال نہیں رکھتے، جناب سیدہ نے فرمایا بابا مہمان ہے تو رک بن جاؤ، میں پردے دا انتظام کر لما، پاک نبی دی زبان علی میرا بیٹا وہ نابین ہے وہ اکھاں تو نظر نہیں آتا،
فرمایا بابا وقت بھی رک ونجو میں پردے دا انتظام بیٹا اس کو نظر نہیں آتا وقت پردے دا انتظام کیوں پاک سیدہ نے تہاڈی اور میری بیٹی واسطے بہترین درس دیتا فرمایا بابا او نبی نے سچ اے جو مینوں نہیں ویکھ سکدا لیکن میں زہرا دی نظر تا اس کو ویکھ سکدا اگر دیکھ پردہ نہیں ہوتا مرد خواتین نو نہ ویکھ بلکہ خواتین نو چاہیے جو مرداں تے نگاہ میرا عزیز پہلی بیٹی میری نمونے عمل بنی وہ کون ہے جناب ثابت دوسری بیٹی فاتح زینب زینب دو لفظوں کا زین اور اب زین زینب سمادن اب بات جنی باپ واسطے زینت ہوئے اس کو آلیہ زینب زینب تربیت کیا ہے تربیت ایسی ہے جو مولا علی گھر مہمان لے کے آگئے گھر اطلاع کوئی نہیں پوچھیا یا سیدہ میرے نال مہمان کوئی شیخ کھانے واسطے موجود ہے یا موجود کوئی نہیں آسان تک ہے چلو انشاءاللہ بات کریں اس موضوع سے بیان کر سکتے کوئی گھر کھانے واسطے چیز ہے یا موجود کوئی نہیں پاک سیدہ نے فرمایا یا علی فقط 4 سال بیٹی زینب بنت علی واسطے تھوڑا جا کھانا موجود ہے کس واسطے کھانا موجود ہے 4 سال بیٹی زینب بنت علی واسطے تھوڑا جا کھانا موجود ہے حضرت علی مہمان اندر لے کے آئے یہ لفظ جناب عالیہ دے کنا تے پے گئے 4 سال زینب بنت علی واسطے کھانا موجود ہے گھر اور کوئی شے موجود نہیں اسی وقت جناب عالیہ نے اپنا کھانا لے آ کے جناب سیدہ نو پیش کیتا بابا نو آکھو جو مینوں بھوک نہیں یہ کھانا مہمان نو پیش کرو جدا جناب امیر دے سامنے آیا جناب امیر نے بے ساختہ مسکرا کے فرمایا بے شک شیا زینب مینوں واقعا یقین ہو گئے تو باپ واسطے زینت باپ کو شرمندہ نہیں کیتا 4 سالہ کی زینب اپنا کھانا مہمان پیش اور تیسری حسین نے زخمی کی وہ تھی جس نے تنہ کا خون دستہ رہے کربلا جنگ نہیں ہوئی کربلا ظلم ہوئی میرے ذمہ آج اس شہید اللہ مسائل لگ گئے اسامتے ہوتے نبی بھی 18 سال کی عمر ضعیف رہی ہے نبی بھی ڈاڈی ڈوکی آئی گھر دے اندر ختمی آئی گھر دے اندر ختمی آئی لیکن حسین بھی 4 سال کی عمر ضعیف ہوئی ہے بازار دیا تکلیفاں اللہ کن تماچیاں دیا تکلیفاں اللہ کن کئی مقتلان تو ہڈی اور میری سین دیا انسان بڑے تحرار ہوتا ہے کجا 4 سال کی بچی کجا شرابیاں دا مجمع اور میں نے معاف کریں سو مقتل دے لفظ جڑے قیدی قیدانا کئی قیدیاں دی رسی لکھائی حتیٰ کہ مقاتل نے لکھے مولا سجاد مولا باقر اور جناب سکینہ دے گلے دی رسی لکھائی جدن چوتھا امام ارادہ کریانا جو رکوع تو بلند ہوا جدن تھوڑی گئی کمر چین رہا ہولے ہولے آواز آنی سجاد میرا میریاں دنیاں بٹی ون لگ پئی اللہ تیرے آسو حضور کرے چند مقتلان جنیاں جناب سکینہ میں موقع گئیاں پہلی مقتل 11 محرم جدہ ہر قاتل اپنے اپنے مقتول دا سر لے کے ٹرائنا جو میں دکھا کے انعام انسان اس علاقے دے شرفا ایک قاتل ہے جو قدم سجے بج دے قدم کھبے بج دے ایک لئیم پوچھے حرملہ کیوں پہ بج دے پریشان کیوں دے آدھے ہر قاتل قول
اس دے قدر دی سند موجود ہے میں نو حسین دا اصغر نہیں پیا ملیا اے لئینا دے میں اکھا نال لٹا خیمے دے پچھو دفنیندہ پیا دفنامن دی آواز آئیے اس لئینا قیبی نیزہ سوار میدان جاؤ اے پہلی مقتل ہے جناب سکینہ دی جدا جناب سکینہ نے قرآن کھولے ہے میرے اللہ میرا چھوٹا دیا بھیرا ہے ازادارو اینا نیزے مرنے شروع کی دے سکینہ قرآن پڑھنا شروع کی دا ازادارو ایک نیزہ بھاری نظر آیا 4 سالہ دی دید ابو نجف والے پاسے پھر گیا رو کیا دیے دادا ہن آ کربلا تیڑے بچرے نو ایک باری مارنا میڈا اصغر تریجی واری زبا پیا اجرو اللہ یہ پہلی مقتل ہے تیری میری مقتلومہ 4 سالہ دی حسین کی ہے اگلی مقتل جدائنہ لوگاں قافلہ تیار کر کے ٹھوڑنا شروع کیتے نا کربلا تو کوفہ تو شام آیت اللہ ملعوبی لکھ دیں ایک مقام تے ہی نہ پڑھو پڑھے جو تھوڑی دیر رک کے آرام کرتے ہیں کوئی سیدے میں معافی پیا ملگا آگا ملعوبی آدمی ہی نہ اپنے واسطے خیمے لائے حسین دیاں دیاں دھوکتے بیٹھ گئے رہیاں اے آپ خیمے آرام کرتے رہے شراباں پینے رہے حسین دیاں دھوکتے انتظار کرے دیا اچانک آگا ملعوبی لکھ لین 4 سالہ دی نظر پئیے کوئی چھوٹی جی جھاڑی ہے جس کے تلے چھوٹی جی چھاویں رو کے آدھیے جب بھائیا سجاد میں سفرہ بھی تھک گئی ہوں اگر اجازت دے میں آرام کرنا مولا سجاد دی آواز آدھیے سکینہ اگر نیندر آبن جیتے آرام کر لے چکوالا لیو اس علاقے لے غیور مومنو 4 سالہ میں بھی کوئی اتنی تھکی ہوئی ہے آنکھ لگ گئی ہے پر ادھو حکم ملے قافلہ جلدی نال ڈورو ایڈا جلدی نال قافلہ اٹھایا نا آغا ملعوبی آدھن قافلہ ڈور گیا حسین دی ستی رہی اجر و اجمل اللہ تیری ہائے قبول کرے رولمی سینہ دی مظلومیت دے قافلہ ڈور گیا 4 سالہ دی مظلومہ زخمی سین ستی رہ گئی کچھ میل قافلہ آگے گئے نا آلیہ دی نگاہ پئیے حسین دے سینے دا تعویز موجود کوئی نہیں رنی علی دی وین کر کے آدھے کلثوم بین سکینہ تیڑے کھولے آواز آئی احمد جائی میرے کھول کوئی نہیں آلیہ دا دوجہ بین آیا رباب حسین سکینہ تیڑے کھولے نہیں آلیہ میرے کھول کوئی نہیں وطنی دی دھینو ہر شے بھول گئی ہے آدھیے شام لیا اٹھ روکو میرے حسین دی امانت رکھ اجرہ کو من اللہ منظر ذہن چرا کرو دیا عبادتی کرے دا جدا لیا کہے اٹھ روکو حسین دی امانت رہ گئی ہے ایک شامیہ دے بی بی بال دا اگے جھڑ رہے اگے اٹھ لو رکوائے رو کے آگے شرم کریا جرے اگے جھڑ رہے نو ساڑے پودران ہون غیرت سوالے جنگلات ساڑی دی رہ گئی اللہ تعالیٰ ماتم قبول کرے ساڑی دی رہ گئی امام فرمائے دن منت اللہ میں زنجیر لہا میں آپ میں نا بھیڑ دلیا نا الہی نا دے سجاد فرار دے بہانے نا تلاش کر اصحاب میں نرم دل مومنوں میں نو معاف کرائے میں اس بغیرت نام مرد قدر نہیں چاہیا میں فقط اشارہ پیا کرنا اولین ٹرے جائے کربلا تو لے کے شام تائی علی دیاں دیاں نو سمر نہیں دیتا جدا کوئی سمجھی آئی اے نظام رہنا آدھا جاگو تھوڑا غازی لگی ہے اجرہ کو اللہ اللہ تیڑیاں جھولیاں آباد رکھے اللہ تیڑیاں
پیچھے گھوڑا دھوڑا آدھے منیا اکھا نہ ہونا منظر نہ ویکھا میں ونجڑتا ڈھیل لگ گئی ہے جدا میں پہنچا اجر مل گیا اندے منہ جو رات پئی وادی آئی اجر کمل اللہ تو اے ہاتھ رب سارا تے رکھی بیٹھی آئی آدھی آئی ظالمہ مار تلی آئی ہن ڈسا میرا بھیرا سجاد گر گئے میں قافلے تو رہ گیا ازادارو حمیدہ تھے میں گھوڑا قریب آنے میرے سامنے والا یادی منت لا میں یتیمہ منت لا میں غریبہ آدھے میں گھوڑا قریب کیتے جلدی کار گھوڑے تے چڑھا آدھے پہلے منتا کرے لی رہی ہے جنا میں آدھے گھوڑے تے چڑھا ہن دور بھجنا شروع کیتے میں آدھے ہن دور کیوں ویدی ہے آدھی حمید تینوں پتہ کوئی نہیں میری ماں دا جنازہ آدھگات تینوں پتہ کوئی نہیں میں شریف زادیاں اجر و کمل اللہ بی بی آدھی حمید تو گھوڑے تے چڑھ میں پیچھے ٹر دیا حمید آدھے میں گھوڑے تیرے بچی ٹر دیا میرے ذہن اچ خیال آئے ونج کے بھرانو شکوا کیسی میرے ذہن اچ خیال آئے پھوپی امانو ملسی مارو بھاونو ملسی آدھے میں حیران ہویا بھرا کلو گزر گئی ہے چکوالا لیو ماتم کرنے تا تیاری بنا حمید آدھے منو یقینا پھوپی کول ویسی لیکن بیٹھے دریا پھوپی کول نہیں گئی مارو باب دے کول نہیں گئی منو یقین ہویا ہے بابے دی سانگ تھلے ویسی پر چکوالا لیو بابے دی سانگ تھلے نہیں گئی پچھو کربلائی کدے گئی ہے اس گھوڑے کو لائی ہے جس نے کردان دے وچ غازی دا سارا اجر و کمل اللہ بدیا ہتھا نال چاچے دا سارا پکڑا ہے رو رو کیا دیے جان تھی تماچے ودیج عزادارو ہن منزل ہور ودا طریقی مقتل تھائی جائے تیرا سفر دی رات آئی جدا بی بی نو خواب چ بابا ملے تھی رونا یوں کی تے شامی پریشان ہوئے